آل محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و ہادینا و مہدینا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. صادق الصادقین بالقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایڈ کیا تھا وہ تھا شکران نعمت، اور اس کا میں نے سپورٹ لینا تھا ان سوروں سے. لیکن اب کیونکہ آج امام رضا کی شہادت سے بھی یہ دن منسوب ہے، ویسے کچھ کتابوں میں اور کچھ سائٹس پر آپ کو ڈیٹ ملے گی کہ 29 سفر کو دیکھا، 5 تاریخ ہے اسی مہینے کی، اور کچھ جگہ پر یہ آج کا دن. ہمارے انڈیا اور پاکستان میں موسٹلی یہ دن ہمارے امام کی شہادت سے منسوب ہے. تو تھوڑا سا امام کا تذکرہ بھی کروں گی. اس سے پہلے بھی ایک ایونٹ ہوا تھا جو امام کی ولادت کے دن، اور اس دن بہت سارے مومنین ایسے تھے جو اس میں نہیں شریک ہوئے تھے، تو اس لیے میں کچھ ایسی باتیں جو بہت ہی زیادہ امام سے منسوب ہیں اور ایسی باتیں کہ جو بہت کم ہم سب کو معلوم ہے، وہ ضرور ان کا تذکرہ کروں گی. پہلے اپنے موضوع اور ٹاپک کے اوپر جاتے ہوئے، اس آیت کا میں آپ کے سامنے بھی آیت اور یہ اس سورہ پورا پیش کر چکی ہوں. سورہ التکاثر بہترین سورہ ہے قرآن کے سوروں میں سے، اور آپ دیکھیں 30واں پارہ جو ہے قرآن کا، وہ چھوٹے چھوٹے سوروں سے، اسی طرح کے سوروں سے بھرا ہوا ہے، اور جس میں صرف موت اور قیامت ان سب کا تذکرہ ہے. اور یہ آج کی جو میری مجلس کا عنوان تھا وہ سورہ نمبر 101 اور 102 سورہ قاریہ اور سورہ التکاثر. اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے پیش کر چکی ہوں، بس آپ کو یاد دلا دوں. اور ماشاءاللہ آپ سب بہترین ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کی مسلسل تلاوت بھی کرتے رہتے ہیں. آپ سب کے گھروں میں قرآن بھی موجود ہے کہ کسی کو اگر کچھ بھی ڈاؤٹ ہو وہ یہ سورہ کی ترجمانی خود سے دیکھ سکتا ہے. سورہ میں بسم اللہ کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو مال کی زیادہ سے زیادہ کی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ ڈالی، یعنی تم مر گئے. اور دیکھو تم عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور پھر دیکھو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اپنی بات پر زور ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ بات کو دہرائی. آیت ایک کے بعد ایک آئی ہے. اور دیکھو کہ تم لوگ ایسا دیکھو گے دوزخ کو کہ تمہیں عین الیقین آ جائے گا، آنکھوں دیکھا یقین، اور اس روز تم سے اپنی نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. یہ ایک ایسا الگ سا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے خاص صرف نعمتوں کے شکر کے بارے میں، اس کا پوچھ تاچھ کے بارے میں اس بات پر زور، اور کس طرح سے زور ڈالا ہے کہ پہلے انسان کو جھنجھوڑا گیا اور پھر اسے یہ یاد دلایا گیا کہ دیکھو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، موت بہت قریب ہے، قیامت بہت نزدیک ہے تم سے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا اور تم جہنم کو ایسا دیکھو گے کہ آنکھوں دیکھا یقین آ جائے گا. اور ٹھیک اسی طرح کا سورہ قاریہ، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، اور تم کیا جانو وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے، وہ روز قیامت ہے. قیامت کا تذکرہ انسان کو بار بار بتایا جا رہا ہے. تمہیں کیا سمجھتے ہو؟ کیونکہ انسان نے قیامت کو اور موت کو بہت ہلکا لے لیا. انسان زیادہ تر 90% لوگ کا یہ ہوتا ہے جب مریں گے تو دیکھا جائے گا. قیامت سب سنتے ہیں، سب جانتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا اچھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا امام میں بہت دعا مانگتا ہوں، بہت
गिड़ गिड़ा के दुआ मांगता हूँ लेकिन मेरी दुआ नहीं कबूल होती। तो इमाम ने कहा था दुआ नहीं कबूल होने की 10 वजह हैं, और उन 10 वजहों में से अगर एक भी वजह तुम्हारे साथ है या तुम्हारे ऊपर तुम्हारे यानी तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल में वो बात हो रही है तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। तुम्हारे दिल मुर्दा कर देती हैं वो वजह। और जो इमाम ने वजह बताई, एक वजह तो ये थी कि जबानी अल्लाह पर तुम्हारा ईमान है और दिल ईमान से खाली है, यानी सिर्फ मुंह से बोलते हैं, ये बेशक ये वजह हमारे साथ नहीं। दूसरी वजह बताई कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा, अल्लाह के मोहम्मद से मोहब्बत का दावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनकी आले मोहम्मद से दिल में बोझ, ये वजह भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ नहीं हो सकती। फिर ये कहा जो बहुत बेहतरीन वजह, और आज मैं इसको ही मुझे इसी से अपनी बयान को और अपने टॉपिक को सहारा देना है कि तुम लोग मुर्दे दफन करते हो मगर उससे इबरत हासिल नहीं करते हो। तुम लोग कब्रों को देखते हो मगर उससे इबरत नहीं, उससे कुछ सीखते नहीं हो, उससे नसीहत नहीं हासिल करते हो। यही आप देखें, हाँ, ये जो हम लोग से कहा जाता है, जो हमारा एक ट्रेडिशन समझ लें, बल्कि हदीस रसूल और ये सुन्नत रसूल भी है। अगर कोई मर जाए, हम कहते हैं ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिधर से आए हैं उधर ही पलट कर जाना है। तो ये सिर्फ हमें जबान से नहीं कहना है, ये हमें दिल से कहना है। किसी की मौत देखें तो हम ये सोच लें कि एक दिन हमें भी मरना है, हम भी मर के जाएंगे, हमें भी मौत आएगी एक दिन। इसी तरह हमारा भी, आप देखिए दुनिया में लोग बड़े बड़े घर, उनकी सारी आराइश और सारे साजो सामान के चीजों में लगे रहते हैं। ये सूरह कह रहा है ना, माल की ज्यादा से ज्यादा की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया, हर चीज हमको मिल जाए, हर चीज हमको मिल जाए, मगर हम ये भूल जाते हैं कि जो असल घर है वो तो एक छोटा सा, मैं यूं कहूँ कि वहां ना लाइट है, ना अच्छा सामान है, ना वहां बिस्तर है, ना आप वहां कुछ ले जा सकते हैं सिवाय आपके अमाल और आपका कैरेक्टर जो आपने किया। इमाम कह रहे हैं, अहले बैत अथहार कह रहे हैं, कुरान कह रहा है बेदार हो जाए इंसान, हिसाब करो अपना, इससे पहले अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। चेक करो अपने आप को, अपने नफ्स को। और जो सबसे बड़ी मैं कहूँ इबादत, वैसे तो नमाज और रोजा जो वाजिब इबादतें हैं उनमें तो डाउट ही नहीं है, और उनको कम या ज्यादा वो सब तो हमको हक ही नहीं है। जो वाजिबात है वो तो हमें करने ही करने हैं। उन वाजिबात के बाद एक चीज आपने खुद एक्सपीरियंस की होगी, मैं तो 60% लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि तो आपकी जो गैदरिंग होगी, आपके जो माशरा होगा, जब आप उसमें लोग ऐसे अगर थोड़ा सा भी हाय हेलो कर लेंगे, सलाम दुआ कर लेंगे, तो वो फौरन अपने दुखड़े, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो दुखड़े सुनाने लगते हैं, और फौरन बस हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जबकि जो मुसलमान का, जो ईमान वाले का, जो मोमिन का तरीका ये है, वो ये है कि जब उससे पूछा जाए कि तुम कैसे हो, तो फौरन ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करो अल्लाह का हर हाल में। लेकिन मोस्टली लोगों को हर चीज, हाय उसके पास तो डबल स्टोरी घर है, हमारा घर तो सिंगल स्टोरी है, हाय उसके घर में इतनी आराइशों के सामान है, हमारे घर में तो ये चीजें हैं, हाय फला फला तो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, हमारे तो कपड़े मामूली हैं। ये सब कुफरान नेमत है। अल्लाह ने तुम्हें जो दे दिया उसमें उसका शुक्र अदा करो। अपने कमतर वालों को देखो, बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियां सड़क के किनारे गुजर हो जाती हैं, जिनके पास न ढकने के लिए अपने बदन को ठीक से प्रॉपर लिबास है, जिनके पास ना छत है। कितनी कितनी परेशानियों में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम कुफरान नेमत करते हैं, यानी अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया नहीं अदा करते। और आज एक और टॉपिक जो मैं एक और मौजू लेना चाहती हूँ, इसी में जोड़ना चाहती हूँ, ये एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि सब कुछ एक साथ बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं अपने नेक्स्ट 2-3 मजलिसों को, जो इवेंट होंगे यहाँ पर, उसमें इसको कंटिन्यू करूंगी। आज मैं मोस्टली इमाम रिजा की तरफ जाऊंगी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, मगर थोड़ा सा आपके सामने कुफराने, ये जो एक एक करके मैं टॉपिक लूंगी। आज मैंने टॉपिक जो चुना था वो ये था, हमारा रिस्क, हमारी रोटी खाते हैं, या जो रोजी रोटी जिसे आप कहें। आज आप देखें ज्यादा से ज्यादा लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं।
زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. ہر کوئی دعا مانگتا ہے مولا میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، مولا ہماری روزی مل جائے، ہماری روزی میں برکت ہو جائے. لیکن اگر ہم اماموں کے قولوں کو پڑھیں گے، ان کا جو طریقہ، جو ہمارا شریعن، جو ہماری شرع کا جو طریقہ ہے، اسے اگر ہم دیکھیں گے اور پھر اپنی پرسنل لائف کو، اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس کو دیکھیں گے، تو ہم یہ سوچیں گے کہ پھر کہاں سے ہمارے رزق میں برکت ہو، کہاں سے روزی میں اضافہ ہو. جو ایک چھوٹی سی حدیث جس سے میں سٹارٹ کروں گی اس بات کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امیر المومنین مشروق شاہ علی ابن ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ہمارے امام نے بھی کہا کہ اپنے کھانے کو، دسترخوان کو شروع کرو ایک چٹکی نمک سے. اور یہاں تک امیر المومنین نے تو کہا کہ دن کی شروعات ایک چٹکی نمک سے کرو کہ تم اتنی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. دسترخوان کے لیے کہا گیا کہ جو دسترخوان پر ریزے، جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں جو ریزے گر جاتے ہیں، وہ ریزے امیر المومنین کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، اماموں کا سردار کہہ رہا ہے، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا کہہ رہا ہے، علی ابن ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان قربان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہم شیعان علی کا تو ہمارا تو تقیہ کلام ہی ہوتا ہے نا، یا علی مدد. وہی علی کہہ رہا ہے. آج ہم کتنی بیماریوں میں، شوگر، ڈائبٹیز، اور یہ آپ دیکھیں جوڑوں کے درد، دنیا کی ہارٹ کی اتنی ساری بیماریاں ہمارے معاشرے میں، کیا پوری دنیا میں عام ہیں. ہر دوسرا آدمی کسی نہ کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں دسترخوان پر گرے ہوئے ریزے اٹھا کر کھاؤ، اتنی بیماریوں سے محفوظ رہو گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. چھٹے امام سے بھی یہی حدیث ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے ریزے اٹھا کر کھاؤ، 70 طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے. اور جو 70 ہوتا ہے، یہ 70 عربی کی ایک طرح سے کہیں کہاوت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بے شمار، یعنی کوئی ایسا جو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس ہو جو چیز، اس کو کہا جاتا ہے 70,000، 70 اس طرح کا یہ ڈیجٹ استعمال کی جاتی ہے. تو یعنی اماموں نے کہا اتنی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے. اور آج آپ ہماری سوشل گیدرنگز میں، چاہے وہ مجلس عزا ہو، چاہے وہ شادی بیاہ ہو، آپ دیکھیں کس قدر مومنین مسلمان ویسٹ کر رہے ہیں کھانا. یہاں تک ہر ماں، ہر انسان خود یہ جانتا ہے کہ وہ کتنا کھاتا ہے، اور ہر ماں یہ جانتی ہے کہ اس کا بچہ کتنا کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے اور کیا نہیں کھاتا ہے. مگر اگر آپ کسی گھر، آپ دیکھیں کوئی کہیں کسی کے گھر مہمان ہو کے جاتا ہے، کسی کی محفل میں جاتا ہے، تو اتنا زیادہ پلیٹ میں لے لیا، فری میں مل رہا ہے. مال کی زیادہ سے زیادہ کی ہوس. قرآن کہہ رہا ہے نا، پلیٹوں میں بھر لیا، کھایا نہیں گیا، اس کو ویسٹ کر دیا. اور وہ ویسٹ ہوا تو اب ہماری روزی پر مشکلیں آئیں، ہماری روزی روٹی تنگ ہوئی. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو دنیاوی بات یا کوئی ایسی طرح کی کوئی سینگ ہے، بلکہ واقعات موجود ہیں. قرآن میں باقاعدہ واقعات موجود ہیں. اور امام موسیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ سے بھی ایک حدیث اسی طرح کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، رسول اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تم نے جو پلیٹ میں کھانا کھایا، اگر تم نے وہ پلیٹ کو پوری طرح صاف کیا، یعنی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کی، تو گویا تم نے وہی پلیٹ سونے سے بھر کر راہ خدا میں صدقہ دیا. ہماری ڈیلی لائف میں اللہ نے اتنی نیکیاں چھپا دی ہیں کہ اگر ہم ڈیلی لائف کو اپنے اماموں کے سینگ کے حساب سے اگر ہم اپنی زندگی گزار لیں تو ہم کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں. لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اپنی ہی روزی پوری نہیں ہوتی، ہم راہ خدا میں کیا دیں. آپ اس طرح سے راہ خدا میں دے سکتے ہیں، کوشش تو کریں. ہم دیکھیں تو کہ ہمارے اماموں نے، ہمارے رسولوں نے ہم سے کیا چاہا ہے اور ہم سے کیا کہا ہے کرنے کے لیے. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ملتا ہے، یہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے، مجھے بہت پسند ہے. بچپن سے میرے والد نے مجھے ہمیں واقعہ سنایا، اور ہمارے گھر کا ٹریڈیشن یہ تھا، میرے والد بھی کہتے تھے کہ جب زمین پر کچھ بھی گر جائے، وہ کہتے تھے فوراً اٹھا کے کھاؤ. اور وہ کہتے تھے زمین کا اٹھا کر کھاؤ گے تو پیسے ملیں گے. اللہ ان کو زندگی اور حیات دے، ان کی تمام بیماریوں کو دور کرے. تو
ये जो इस तरह से हम अपने घरों में भी माहौल बना सकते हैं, मगर एक क्वेश्चन, मैंने एक जगह मजलिस में ये बात पढ़ी, एक अजीब सा क्वेश्चन आया, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। लोगों ने क्या सवाल किया पलट के, एक साहब ने सवाल ये किया कि जमीन का उठा हुआ कैसे खा लें, जमीन तो नजिस होती है, गंदी होती है। मैं यहाँ पर यूं कहूंगी कि फिर हमने अपने आप को समझा ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि अपने घरों को इतना साफ और सुथरा रखो, इतना पाक और पाकीज़ा रखो कि जहां चाहो वहां मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ लो। पाकीज़गी तो मोमिन की पहली सिफात है, बल्कि यूं कहूं कि पाकीज़गी से ही तो ईमान शुरू होता है। हमें तो अपने घरों को पाक और पाकीज़ा रखना है, जमीन को हर वक्त पाक और पाकीज़ा रखना है। एक वाकया है जनाब मूसा के जमाने का कि एक शख्स आया था, और आप देखें खाली ये वाकया इसलिए नहीं है कि आप ये वाकया सुन लें और सोचें वाह बहुत बेहतरीन वाकया है, बल्कि इस वाकये से अगर आप इसको अपनी लाइफ में भी आजमाएंगे तो भी आपके लिए बहुत रोजी रोटी में इजाफा होगा, तमाम परेशानियां मुसीबतें हल होंगी और तमाम बरकतें हैं इसमें। कि वो शख्स आया और कहता है कि या मूसा, हमने सुना है आप अल्लाह के नबी हैं और आप कोहे तूर पर जाते हैं अल्लाह से बात करने के लिए। मूसा मेरी दुआ वहां तक पहुंचा दीजिए कि मैं बहुत परेशान हूँ। जब हमारे नबी वहां तक गए, उसकी दुआ की, तो अल्लाह ने उसके लिए हुक्म दिया कि जो जमीन पर गिर जाए उससे कहो वो उठाकर खाए। तो उसने अपने आप को इसको इतना इतना अपने इसके लिए हैबिचुअल बना लिया, अपने घर में अपने बच्चों की इतनी आदत डाल दी कि वो आके नबी के पास कहता है, या नबी अब तो ये दुआ करिए कि मेरे से ये पैसा मुझसे दूर जाए, मैं जहां जाता हूं मुनाफा होता है, मेरे पास इतनी दौलत आ गई है कि मुझे उसको रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फजल। इस सामने बयान कर चुकी हूँ, बस आपको इशारे दे रही हूँ। शुक्राने नेमत, अल्लाह ने रिस्क दी है, उस रिस्क का शुक्रिया ये है कि आप उस रिस्क का सही इस्तेमाल करें, उसकी बेहुरमती ना करें। क्योंकि जब हम रिस्क की, और मैंने एक चीज और देखी है कि चाहे वो मजलिस का तबर्रुक हो या वो नॉर्मल डेली लाइफ में कुछ खाने की चीजें हों, माएं अपने बच्चों के हाथों में थमा देती हैं, और बच्चा तो बच्चा है, वो आधा खाता है आधा उसको फेंकता है, उसको पैरों के नीचे से भी वो चीजें आती हैं। इस तरह से हम ये सोचते नहीं, मगर वो रिस्क की बेहुरमती है। और वो रिस्क की जब बेहुरमती होती है तो घर में रोजी रोटी कमाने वाले पर तो प्रॉब्लम आती है, साथ में वो बच्चा भी यूं कहूं कि ना चाहते हुए भी वो गुनाहगार हो जाता है, ना चाहते हुए भी उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम्स पहले ही से हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम उसको सिखाएंगे नहीं रिस्क का एहतराम कैसे करना, वो कैसे करेगा। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है ये रिस्क। हम तो कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, वो कहते हैं अल्लाह का तो वादा है कि वो हर इंसान तक रिस्क पहुंचाएगा। अल्लाह ने कहा है कि रिस्क पहुंचाने वाला खुदा है, तो फिर क्यों इतने लोग भूखे मरते हैं? तो मैं ये कहूंगी कि हमें क्या पता कि जो भूखा मर रहा है आज, उसके पिछले अमाल क्या हैं, उसने किस तरह से शुक्र किया है और किस तरह से कुफ्र किया है। और शुक्राने नेमत, हम तो अल्लाह को, जो अल्लाह ने हमें दे दिया उसके बदले में हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते हैं सिवाय एक शुक्रिया के। और एक एक रेजा, यहाँ तक हमको तो हुक्म ही नहीं है कि जब हम चावल को पकाते वक्त धोएं तो वो जो रेजे हम ड्रेन कर रहे हैं, जो रेजे हम बहाए दे रहे हैं, वो रेजे किसी परिंदों के पेट भर सकते हैं। हमें नहीं इजाजत है कि हम इस तरह से खाना पकाते वक्त भी, शरा ये कहती है कि ख्याल से पकाओ कि कुछ वेस्ट ना हो, जितना हो सके वो वेस्ट को बचाओ, वो ही खाओ जो तुम खा सकते हो, जो तुम नहीं खा सकते उसको अपनी प्लेट में लेकर वेस्ट मत करो। ये कुफरान नेमत है। रोजी तंग होती है, रोजी पर परेशानियां आती हैं, जो बेरोजगार लोग हैं और जो रोजी के लिए दुआ करते हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस चीज को आजमा कर देखें, लिटरली आप इसको आजमा कर देखें कि आपकी रोजी और रोटी में इतना इजाफा हो जाएगा, सिर्फ रोजी रोटी और खाने की चीजें खाते वक्त इन सब की सही इस्तेमाल और इन सब की बेहुरमती नहीं करने की वजह से। इंशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले नेमतों से ढक दिया है। आज हम लोग जो यहाँ इस तरह से मजलिस अज़ा मुनक्किद कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की एक नेमत है। हम लोग आज
اپنے مولا کا ذکر کر پا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. آج جو میں بول رہی ہوں، میری زبان سے صحیح الفاظ نکل رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور جہاں تک میں بار بار یہی کہتی ہوں، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، مگر جہاں تک ہم ذاکروں کا سوال ہے، جہاں تک ذاکروں کے لیے اتنی بہترین حدیثیں موجود ہیں کہ ذاکروں کے جتنے بھی مرتبے ہیں وہ سب آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانا نہیں ہے. لیکن ان مرتبوں کے ساتھ، کیونکہ میں شکر گزار ہوں، اللہ نے مجھے میرے مولا نے مجھے یہ ایک نعمت دے دی کہ میں اس کا تذکرہ کر سکتی ہوں، ورنہ ہر ایک کو یہ نعمت بھی نہیں مل پاتی. تو یہ نعمت کا میرے لیے شکرانہ نعمت یہ ہوگا کہ میں آپ لوگوں تک جتنا ہو سکے صحیح بات پہنچا سکوں اور پہنچاؤں، کیونکہ اگر نہیں پہنچایا تو مجھ سے سب سے پہلے یہی سوال ہوگا، کیا کیا تم نے یہ نعمت کا؟ اللہ نے تمہیں اتنی بہترین نعمت دی تھی، تم نے اس کا کیا یوز کیا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ چاہے وہ بات، ضروری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مجمع خوش ہو، پیپل خوش ہوں، لوگ خوش ہوں، واہ واہی کریں. ضروری یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور بی بی اللہم صلی اللہ محمد محمد بطول ہم سے خوش ہوں، بطول ہم سے راضی ہوں. اس لیے اکثر میں جب یہ ریکویسٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ آپ لوگ جتنی اس طرح کی باتیں سنیں اور آپ اگر دیکھیں، کیونکہ میری عادت یہ ہے، میں اگر کسی کو اس طرح سے دیکھتی ہوں ویسٹ کرتے ہوئے کھانا تو میں فوراً اس کو ٹوک دیتی ہوں، فوراً اس کو بول دیتی ہوں. اس لیے آپ کے لیے بھی میں یہی کہوں گی، جتنا ہو سکے آپ یہ باتوں کو بتائیں، دوسروں کو بتائیں. لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم کیسے بتائیں کہیں وہ برا نہ مان جائے. آپ دنیا کی فکر نہیں کریے، ان کو برا لگے، کسی کو برا لگے یا نہ لگے. اور ایک طریقہ بھی ہوتا ہے بتانے کا. آپ پوری کوشش یہ کریے کہ آپ میٹھی زبان اچھے طریقے سے ان کو بتائیے. آگے مانے یا نہیں مانے یہ ان کا کیریکٹر ہے، ان کی بات ہے، مگر آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے نہیان منکر اور امر بالمعروف کا ساتھ نہیں چھوڑیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر اماموں کی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں گے تو انہوں نے کس کس طرح سے زندگی بتائی، مگر حق کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یہاں تک امام رضا کے لیے آپ دیکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجب پر جاؤں، کہ مامون کے دربار میں تھے، وہ بادشاہ تھا، اس کے ساتھ تھے، اس کے باوجود کہ جب مامون وضو کر رہا تھا تو وہ وضو کا طریقہ یہ تھا کہ دو غلام جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے اور وہ وضو کر رہا تھا. تو امام نے فوراً ہی ٹوک دیا. امام نے کہا ہے مامون یہ تیرا وضو بھی باطل ہے اور تیری اس کے بعد جو نماز پڑھے گا وہ بھی باطل ہے. تو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیوں کر رہا ہے؟ تو وضو خود کر. غلام سے تو وضو کیوں کروا رہا ہے؟ یہ تیرا وضو بھی باطل اور تیری اس کے بعد نماز بھی باطل تھا. غلام کے سامنے امام نے ایسے ٹوک دیا. بڑی اس کو انسلٹ اپنی فیل ہوئی. اس نے سوچا امام نے میری انسلٹ کی، اب میں بھی ان کی انسلٹ کروں گا. یہ واقعہ میں نے اب اس سے پہلے جو جشن ہوا تھا میں نے اس میں کافی امام رضا کا پڑھا تھا، اور میں وہی آپ کے ساتھ بھی کچھ جو 2-3 باتیں اس میں اہم تھیں وہ اور تھوڑا اور آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آج امام کی شہادت کا دن ہے اور امام کو، ہماری بطول کو آپ امام کا پرسہ دینا ہے، اور امام کی چہیتی بہن معصومہ قم کو بھی ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے. تھوڑا سا امام کا تذکرہ، کیونکہ ہم یہی ڈیٹس ملتی ہیں کہ جب ہم ان اماموں کا تذکرہ کر پاتے ہیں، ورنہ محرم ایام عذاب دیکھیں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تو عزاداری ہوگی، ذکر حسین ہوگا اور ہم لوگ ہوں گے. اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے آپ سے، اپنے اپنے گھروں میں جب مجلس منعقد کریں تو کوشش یہ کریں کہ ڈفرینٹ اماموں کا اور ڈفرینٹ کربلا کے شہیدوں کا بھی تذکرہ کریں جو عام طور پر ہوتے ہیں. کیونکہ جو عام طور پر لوگ جن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں وہ تو سب جگہ ہوتے ہیں. تھوڑا کیونکہ کربلا میں 72 شہید ہیں، لیکن آپ دیکھیں گن چن کے اتنے شہیدوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ انگلیوں پہ گن لیں. بہت سے تو ایسے شہید ہیں جن کا لوگوں کو نام بھی نہیں پتا. بہت سے ایسے واقعات ہیں، اور یہاں تک چوتھے امام کا بھی اب تو الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا ذکر ہونے لگا ہے. ورنہ پہلے تو یہ تھا کہ صرف امام حسین کا ذکر اور جناب سکینہ کی شہادت یا جناب عباس کے مصائب، اور بہت سے ایسے مصائب ہیں جو ہم لوگ بیان نہیں کر پاتے. اس لیے کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اور دوسرے امام اور دوسرے اہل بیت اطہار ان سب کا ذکر کریں، تاکہ ہماری جنریشن میں ان سب کا علم بڑھے. کیونکہ یہ مجلسیں ہماری درسگاہیں ہیں، یہی ہمارے اسکول، ہماری یونیورسٹیز ہیں جہاں سے ہم سیکھتے ہیں.
تو امام کا یہ جو میں آپ کے سامنے یہ معجزہ ایک بیان کر رہی تھی کہ پھر جب مامون نے سوچا کہ ہم بھی امام کی انسرٹ کریں، اس نے دوبارہ یہ سوچا کہ میں امام کو بلاؤں گا اور اپنے پہلو میں ایک تلوار چھپائی، زہر آلودہ تلوار، اور سوچا کہ جیسے امام آئیں گے میں ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور عالم تو یہ تھا کہ اس نے یہاں تک اپنے سارے، کیونکہ جہاں پر اس کا تخت ہوتا تھا اس سے پہلے بہت سے پردے ہوتے تھے، اور جب کوئی بھی آتا تھا، کوئی شاہی انسان آتا تھا تو وہ پردے غلام ہٹاتے جاتے تھے۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ تم لوگ امام جب آئیں گے تو پردے بھی نہیں ہٹاؤ گے، امام خود سے پردے ہٹا کے آئیں تاکہ تاکہ امام کو یہ پتا چلے اور تم لوگ کے سارے غلاموں کے سامنے امام کی انسلٹ ہو، اور امام کو یہ لگے کہ ہاں میری انسلٹ ہو رہی ہے، اس نے میری نعوذ باللہ میری بے حرمتی کری۔ لیکن میں یوں کہوں وہ دنیاوی بادشاہ تھا، اس کا حکم صرف غلاموں تک چلتا تھا، مگر یہ کائنات کے مولا تھے، کائنات کے امام تھے، ان کی امامت تو ذرے ذرے پہ واجب تھی۔ تاریخوں میں نے لکھا ہے کہ جس طرح سے امام داخل ہوئے ہیں، جیسے امام داخل ہوتے گئے، ہوا آگے بڑھ کے خود بخود پردے کو ہٹاتی چلی گئی، اور امام اس کے سامنے اتنی شان سے پہنچے، اور اس وقت نہ جانے اس کو کیا ہو گیا کہ اس نے تو سوچا تھا امام کو قتل کرے گا، اس نے بجائے قتل کرنے کے بے انتہا انعام دے کر امام کو واپس کیا۔ یہاں تک اس کے غلاموں نے پوچھا، اے مامون تو نے تو کہا تھا کہ تو امام کو قتل کرے گا، لیکن تو نے یہ کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا چلا کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ تو آپ ان طرح کے اگر معجزوں کو یہ دیکھیں تو پھر ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، اور ہمارے کچھ نئی جنریشن کے لوگ یہ بھی جو بچے ہیں وہی سوال کرتے ہیں، تو پھر امام کا قتل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے قتل کر سکتا ہے؟ تو میں یہاں پر کہوں گی یہی تو امام کا صبر ہوتا ہے اور مرضی الہی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے جس کے آگے امام کا صبر ہوتا ہے، اور ورنہ کائنات میں کوئی تلوار ایسی نہیں بنی کہ جو کسی امام کو قتل کر سکے، کوئی زہر ایسا نہیں بنا جو کسی امام پر اثر کر سکے، حتیٰ کہ خود امام کی مرضی نہ ہو، خود امام کی اجازت نہ ہو۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور ایک بات جو میں آپ سب کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی، اور میں یہ بار بار جہاں امام رضا کا تذکرہ آتا ہے وہاں ضرور شیئر کرتی ہوں۔ امام ضامن کے نام سے آپ منسوب ہیں، اور ہم سب زیادہ تر امام کو اسی لقب سے کہتے ہیں، پکارتے ہیں، امام ضامن۔ امام رضا امام ضامن کیسے بنے؟ کہ عالم تو ایسا گزرا ہے، آج ہم کہتے ہیں ہم ذرا سی پرابلم، ذرا سی اگر ہمیں مشکلات پیش آتی ہے، چاہے وہ مجلسوں میں ہو، چاہے وہ زیارت پہ ہو، تو ہم بہت ہی شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں، کہ جیسے میں نے خود، میرا یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، اور کوشش یہ کرتی ہوں، دعا یہ کرتی ہوں کہ مولا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب کو سمجھ میں آئے کہ یہ روزے، یہ کربلا، یہ کیا چیز ہے، اور یہ عزاداری یہ کیا چیز ہے، یہ فرش عزا اس کی کیا عظمت ہے۔ کہ عالم تو یہ ہے کہ لوگ رئیس کیا جاتے ہیں تو خوشی خوشی جاتے ہیں، غریب کیا جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ان کے کیا تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ان کے کیا تو پراپر ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوگی، ان کے کیا تو بڑی گرمی ہوگی، ان کے کیا تو دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا، کیسے مجلس میں جائیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ رئیس کے گھروں میں تو مجمع بہت زیادہ ہوتے ہیں، جہاں بہترین تبرک بٹتا ہے وہاں مجمع بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو غریب ہوتا ہے، جس کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، جس کا عزاخانہ بھی اور جس کا تبرک بھی اتنا اچھا نہیں، ایک معمولی سا تبرک ہوتا ہے، وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، ہماری کم علمی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں فرش عزا کیا چیز ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو لوگوں نے کیسے کیسے زندگی بتائی ہے، کہ ہارون رشید کا زمانہ وہ تھا کہ کربلا کی زیارت کے لیے کہا یہ جاتا تھا کہ جو جائے اسے قتل کر دو، پھر بھی لوگ جاتے تھے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر 2 جائیں تو ان میں سے ایک کو قتل کرو، تب دوسرے کو جانے کی اجازت دو، پھر بھی لوگ جاتے تھے۔ یہاں تک یہ ہوا کہ جو جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی اعضا، ہاتھ یا پیر کاٹ دیا جائے گا، پھر بھی لوگ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ زیارت کیا چیز ہے۔ لیکن جب جب مامون نے ان کو اپنے ساتھ، میں یوں کہوں اپنا ولی عہد بنا لیا، تب اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اب جس کی ضمانت امام لے لیں بس اسے کربلا جانے دیا جائے گا۔ تب سے امام ضمانت لینے لگے، اور تب سے امام ضامن مشہور ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث رسول ہے
کیونکہ میں نے یہ دیکھا، یہ چیز میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی اور آپ سب کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گی کہ ہم لوگ سفر پر جاتے ہیں اکثر، تو امام ضامن ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، ایک سکہ اپنی کرنسی لے کر اور اس کو ایک کپڑے میں کر کے امام ضامن بنا کے بازو پر باندھ دیتے ہیں، بلکہ جو صحیح طریقہ وہ ہے ایکچولی حدیث معصوم ہے، حدیث رسول ہے کہ اگر کوئی کبھی سفر پہ جائے تو کسی امام کے نام کو اپنے ساتھ رکھ لے، اور اس امام کے نام کی برکت یہ ہوگی کہ وہ ہر طرح کی پریشانیوں سے نہ زمین کی سختی اسے نقصان پہنچا سکے گی، نہ سمندر کا پانی اسے، نہ سمندر کی موجیں اسے نقصان پہنچا سکیں گی، خالی امام کا نام اپنے ساتھ رکھ لے۔ تو وہ زمانہ یہ تھا، نام تو دور، امام کا نام لینا ہی مشکل تھا، لیکن جب امام رضا مامون کے ولی عہد ہو گئے تو اس نے ان کا نام بھی سکوں پر جاری کر دیا۔ اب سکوں پر امام رضا کا نام آ گیا، مومنین وہ سکہ اپنے ساتھ اس نیت سے رکھنے لگے کیونکہ اس پر امام کا نام ہے، تو یہ ہم سفر پہ اپنے ساتھ رکھیں گے تاکہ ہماری سفر کی مشکلات پریشانیاں دور ہوں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ جب ہم سفر پہ جائیں تو امام کا نام، 12 اماموں کے نام یا کوئی سکے ہوں، ایسے سکے ملتے بھی ہیں خراسان میں، قم میں، مشہد میں، اور بہت سے زائرین بھی لے کر آتے ہیں، اور اب ہمارے سب کے آپ انڈیا اور پاکستان ہر جگہ یہ سکے ملتے ہیں۔ ان سکوں کو اپنی روپے اور درہم اور ان سکوں کے بجائے وہ سکوں کو استعمال کریں تاکہ جو صحیح اس کا اثر ہے وہ ہو سکے اور ہم تمام بلا اور پریشانیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، ہم ہر چیز، ہر مشکل کا حل ہے ہمارے یہاں تک ہم تو امیجن نہیں کر سکتے۔ یہ یا علی مدد، یہ ایک ایسا فریز ہے، اتنا زبردست فریز ہے کہ نہ جانے ہمیں کتنی مشکلوں سے بچا لیتا ہے کہ جو ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم آگے ابھی کس مصیبت میں پڑنے والے تھے۔ لوگوں کو ٹھوکریں لگتی ہیں، لوگ گرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا حادثے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ٹھوکر لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں یا علی مدد، اور اس کے بعد وہ مشکل اس طرح سے ٹلتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یوں کہوں کہ کون کہتا ہے کہ جو معجزے لوگ پڑھتے ہیں نا 1400 سال پہلے کہ مولا علی نے یہ معجزہ کیا، مولا علی نے وہ، میں تو یہ کہتی ہوں مولا علی کا یہ معجزہ جیتا جاگتا ایسا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے اور آج تک ہوتا ہے، کہ ہم خود اپنی ذاتی زندگی میں یہ معجزہ کرتے ہیں کہ ادھر ہم یا علی مدد کہتے ہیں، ادھر مشکل والا ایسے ٹلتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو جب ہماری آنکھ بند ہوگی، جب ہم اپنی زندگی کو، جب کہتے ہیں نا جب انسان مرتا ہے تو اسے فل زندگی اسے پتہ چل جاتا ہے اس نے کیا اچھا کیا، کیا غلط کیا، کیا اس کے ساتھ کس نے کیا، کیا اس کے ساتھ کس نے نہیں کیا، وہ سارا جب ہمیں پتہ چلے گا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے ہم لوگ صرف یہ کہہ کر بچ گئے، اتنی بڑی نعمت۔ اور دوسرا ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے، وہ معجزہ یہی عزاداری ہے، یہ فرش عزا ہے۔ اور یہاں تک میں میرا یہ میسج آپ کو دینا چاہوں گی کہ جو لوگ بیمار ہیں، جن کو کچھ بھی بیماری ہے یا کچھ ایسی بیماریاں کبھی کبھی ہوتی ہیں کہ جس کا علاج، یعنی معمولی سی بیماری ہوتی ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو پاتا، جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں، جب ہم ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں تو کچھ خاص نہیں نکلتا، مگر وہ بیماری ہمیں اذیت دیتی ہے۔ میرا پریکٹیکل معجزہ، یہ میرا خود کا آزمایا ہوا معجزہ ہے۔ آپ یہ آپ نیت کر لیں کہ آپ یا تو نوحہ خوانی کریں گے، یا آپ ذاکری کریں گے، یا آپ یہ کریں کہ میں مولا کے لیے پڑھوں گا، سلام پڑھوں گا، یا یہ اس کی آپ شروعات کریں، آپ دیکھیں آپ کی وہ پریشانی، وہ بیماری کس طرح سے دور ہوگی۔ ہزار ہزار مرضوں کی دوا ہے ذکر حسین، ہزار ہزار مرضوں کی دوا ہے نیاز حسین۔ میں یوں کہوں کہ یہ جو نیاز حسین ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا خاک شفا، کربلا کی مٹی وہ ہے جو شفا ہے، جس میں شفا ہے۔ اگر، اور شفا کیسی شفا؟ ایسی ویسی شفا نہیں، ایسی شفا ہے کہ اگر آپ مرتے کے منہ میں ڈال دیں تو وہ زندہ ہو جائے، بے شک مگر خلوص بھی ہونا چاہیے، ویسا ہی یقین بھی ہونا چاہیے، ویسا ہی امام پر آپ کو عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات یہ کہتی ہوں کہ خالی خاک شفا وہ خاک شفا نہیں ہے کہ جو ہمیں کربلا میں ملتی ہے۔ اگر ہمارے اندر عقیدہ، یقین اور محبت ہے تو ہمارے عزا خانوں میں پڑی ہوئی دھول بھی وہی خاک شفا ہے۔
یہ نیاز مجلس حسین وہی خاکے وہی شفا ہے کہ اگر مرتے کے منہ میں ڈال دو تو اسے زندگی مل جائے، مگر بھروسہ ہو، یقین ہو۔ اس طرح سے اب میں آخری واقعہ امام رضا کا آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں گی۔ یہ امام رضا کا انڈائریکٹ واقعہ ہے۔ اس واقعے میں امام رضا تو نہیں ہے، مگر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مومن کیا ہے، مومن کیسا ہے۔ ایسے ایسے واقعات بیتے ہیں اور ایسے ایسے میں کہوں لوگ بیتے ہیں۔ ایک مثال دی جاتی ہے نا یزید کے بیٹے سے، تو ویسا ہی ہارون رشید کا بیٹا، مامون رشید کا بھائی تھا یہ، لیکن مولا کا چاہنے والا، بے پناہ چاہنے والا، اتنا چاہنے والا کہ یہ ہمیشہ معمولی لباس، معمولی کپڑوں میں رہتا تھا اور اپنی محنت کرتا تھا اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنا جو بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتا تھا۔ کئی بار ہارون رشید نے اس کو چاہا کہ اس کو کوئی میں گورنری دے دوں، کچھ عہدہ دے دوں، لیکن وہ کہتا حکومت میرے لیے نہیں، حکومت تو میرے امام کی ہے، حکومت امام کا حق ہے، میں کیوں حکومت کروں، میں نہیں کروں۔ تو اس کے جو بھائی تھے وہ اکثر اپنے باپ سے شکایت کرتے کہ تو خلیفہ ہے، ہم سب خلیفہ ہیں، ہم لوگ رائل سو کالڈ رائل فیملی کے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے ہماری انسلٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایسے فتح حال اس میں رہتا ہے اور یہ عبادت کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے ہماری انسلٹ ہوتی ہے۔ اور جب وہ کوئی بات کرتا، یہاں تک چاہے وہ دربار ہو، علی والوں کی پہچان آپ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا، چاہے وہ دربار ہو، چاہے وہ ہو جہاں پر وہ غلط بات دیکھتا، چاہے وہ ان کے بھائی ہو، چاہے وہ ان کا والد ہو، وہ ان کو جواب دیتے، کہتے میری وجہ سے تمہاری کیا بے حرمتی ہوتی، کیا انسلٹ ہوتی ہے، بلکہ تم لوگوں کی وجہ سے میری انسلٹ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو یہ تو اتنا مولا کا چاہنے والا، اتنا مومن، اتنا عبادت گزار، اس کا باپ ایسا ہے، اس کا بھائی ایسا ہے۔ اتنا زیادہ ان کا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے سوچا کہ میں ان کو مصر بھیج دیتا ہوں، ان کو مصر کا گورنر بنا دیتا ہوں، اس کو خود، بلکہ میں یوں کہوں ہارون رشید کے وزیر نے اس کو یہ اس کو صلاح دی کہ تو ان کو حکومت دے دے، جب حکومت پہ بیٹھیں گے، جب مال آئے گا تو خود بخود اپنے آپ یہ صحیح ہو جائیں گے۔ اس نے ان کو زبردستی مصر کا گورنر بنایا، اور میں یوں کہوں علی کے چاہنے والے ایسے کہ اس طرح سے یہ اپنے باپ سے بھاگے، یعنی اتنی دور انہوں نے ہجرت اختیار کر لی، انہوں نے سوچا کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا، اور وہ سارا میں یوں کہوں کہ حکومت، دولت، شہرت، بادشاہت، سب کچھ چھوڑ کر یہ ایک بہت ہی اس علاقے سے بھی باہر، ایک بہت ہی دور کہیں چھوٹی سی بستی تھی، یہ وہاں چلے گئے۔ اب وہاں نئے گئے ہیں، انجان جگہ، کسی کو جانتے اور پہچانتے نہیں، تو انہوں نے کیا سوچا کہ میں مزدوری کرنا شروع کرتا ہوں، میں مزدوری کروں گا اور اس سے اپنا ضرورات کو، اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی ان کو پوری کروں گا۔ یہ اس بستی میں پہنچے اور ایک مرد مومن کے گھر ایک دیوار ٹوٹ گئی۔ آپ دیکھیں اللہ کس طرح سے ذریعہ بناتا ہے اپنے مومنین کی، اپنے چاہنے والوں کی، کس طرح سے اللہ مدد کرتا ہے۔ وہ مومن شخص تھا، ایک مومن تھا، چاہنے والا تھا، امام کا ماننے والا تھا، اس کے گھر کی دیوار ٹوٹی، اس نے سوچا میں کسی بازار سے جاؤں، کسی مزدور کو لے کر آؤں اور اس دیوار کی مرمت کرا لوں۔ پوری ایک مومن کی زندگی میں کہوں گی، ہارون کے یہ جو بیٹے ہیں ان کی زندگی میں ایک پوری مومن کی زندگی کا طریقہ چھپا ہوا ہے، اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم سمجھ سکیں۔ یہ وہ شخص گیا بازار میں مزدوروں کو دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا مزدوروں کے درمیان ایک مزدور ایسا بیٹھا ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، دور باتوں میں اور ادھر ادھر اپنے اپنے کاموں میں اس طرح سے بزی ہیں، لیکن وہ شخص ایسا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کوئی مولانا مولوی ہو، قرآن کے پڑھنے والے ہو، یا تم مزدوری بھی کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مزدور ہوں، مگر میرا وقت نہ ضائع ہو نہ ویسٹ ہو، اس لیے میں نے سوچا میں قرآن پڑھ لوں۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم تو اتنے ضرور اپنے یوں کہوں کہ فالتو کے کاموں میں اتنا بزی رہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ مزدوری کے لیے بیٹھے ہیں تو بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ میرا ویسٹ نہ ہو جائے، اس لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ بہت چاہنے، وہ بھی مومن تھے، بڑے متاثر ہوئے، بڑا ہی نیک شخص ہے، انہی سے بیانہ لے لیا اور ان کو اپنے گھر لے کر گئے، یہاں تک ان سے
جو مزدوری تھی، میں مثال دوں کہ 1 درہم پہ مثال وہ مزدوری طے ہوئی کہ 1 دن میں 1 درہم میں تمہیں دوں گا اور تم یہ کام کر دینا، جتنے بھی دن لگے دیوار کی مرمت میں تم کام کرنا۔ اب وہ یہ شخص دیکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے تو 2 آدمیوں کے برابر کام کیا، اتنی محنت سے کام کیا، اور یہ اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں، اس نے بہت محنت کی، اتنا تو کوئی عام مزدور لاتا وہ نہیں کرتا، میں ان کو 2 درہم دے دوں۔ جب انہوں نے 2 درہم دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ 1 درہم پہ ہوا تھا، اور کیونکہ 1 درہم میرے لیے آج کا دن گزارنے کے لیے کافی ہے، اس لیے مجھے 1 درہم ہی چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے مال کی زیادہ سے زیادہ کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا۔ یہ جو چاہت ہوتی ہے نا، یہی ہر برائی کی جڑ، ہر برائیوں کی طرف ہمیں موڑ دیتی ہے۔ یہ بھی ہمیں مل جائے، وہ بھی ہمیں مل جائے، یہ بھی ہم لے لیں، وہ بھی ہم لے لیں۔ دسترخوان پر ایک طرح کا کھانا کیوں ہے، یہ بھی ہوتا تو اچھا ہوتا، فلاں چٹنی بھی ہوتی تو فلاں ڈش بھی ہوتی۔ یہ مال کی زیادہ سے زیادہ کی طلب نے ہمیں غافل کر دیا۔ علی والے کا طریقہ دیکھیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس 1 درہم میرے لیے کافی ہے دن گزارنے کے لیے، اس لیے مجھے صرف 1 ہی درہم چاہیے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور اسی طرح سے وہ روز کام کرتے، اور اسی طرح سے وہ جو 1 درہم کا معاہدہ ہوا تھا وہی 1 درہم لے کر اپنی زندگی کو بتا، اسی طرح سے ان کی زندگی جا رہی تھی۔ لیکن وہ جو مرد مومن کے گھر کی دیوار ٹوٹی تھی، اس نے یہ سوچا، اب ان کے کیا کچھ بھی ہوتا، ان کے کسی دوست کیا کچھ بھی ہوتا، وہ انہی کو لے کر جاتے، اور وہ ان کا یعنی یوں کہوں کہ ان کے ساتھ ٹچ میں رہنے لگے، ان کا خیال کرنے لگے، ان سے میل جول کو جاری رکھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ بازار میں سارے مزدور تو ہیں مگر یہ نہیں موجود ہیں۔ دریافت کرتے ہوئے ان کے گھر تک پہنچے تو دیکھا کہ یہ اپنے بستر پر بیمار پڑے ہوئے ہیں، بہت ہی بیمار ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا آپ اتنے بیمار ہیں، آپ نے مجھے طلب کیا ہوتا، مجھ سے کوئی کام ہوتا تو بتایا ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اگر تم کر سکو تو میرے اوپر 1 احسان کر دو۔ کہتے ہیں کیا احسان، کیا کرنا چاہتے ہیں، بالکل بیان کیجئے، میں کروں گا۔ انہوں نے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے باپ کا دربار چھوڑا تھا تو ان کے پاس اپنے باپ کی 1 انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے اس شخص کو دی اور کہتے ہیں یہ انگوٹھی تم میرے باپ کو واپس پہنچا دینا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ہارون رشید خلیفہ وقت کا بیٹا اور اس حال میں، اس طرح کی زندگی، کہا ہاں یہ میں ہارون کا بیٹا ہوں، اور یہ کیونکہ ان کی امانت ہے ان تک پہنچا دینا۔ میرا قرآن، جو کوئی قرآن کا تلاوت کرنے والا ہو اس کو دے دینا، اور میرے مزدوری کا سامان اگر کوئی مزدور جو ضرورت مند ہو اس کو دے دینا۔ یہ اپنی وصیتیں کر رہے ہیں ان سے، اور یہ اچانک انہوں نے کہا کہ اے شخص، اگر تو احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھ پر 1 احسان کر دے۔ اس نے کہا بیان کرو، کہا مجھے اٹھا کے بٹھا دے، میں اتنا بیمار ہوں کہ اب میں خود سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا اتنے بیمار ہو، اتنی تکلیف میں ہو، لیٹے رہو، کیوں اٹھنا چاہتے ہو؟ تو کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میرا مولا میرے پاس آ رہا ہے۔ ایک مومن کی زندگی، کون کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زیارت ہوتی ہے؟ اگر مومن صحیح دل سے سچا علی والا ہے تو زندگی میں اسے اپنے امام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام اس کے سامنے آ گئے، آخری وقت تھا، امام اس کے سامنے آ گئے۔ کس طرح سے امام اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، کس طرح سے آپ دیکھیں کتنے واقعات اس طرح کے بھرے ہوئے ہیں۔ اس شخص نے ان کو اٹھا کے بٹھایا، اس نے 1 مرتبہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے، آپ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کتنی بڑی نصیحت ملی کہ شکران نعمت ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ اور امام رضا کے زمانے کا واقعہ تو ضرور ہے، مگر اس میں بظاہر امام کا معجزہ نہیں، مگر امام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کس طرح سے امام نے اپنے چاہنے والے کو از غیب سے اپنی زیارت کرائی۔ اسی طرح سے آج کو ہم بھی اپنے امام کی زیارت سے محروم ہیں، لیکن ہمارا امام ہم سے کہہ رہا ہے اگر تم اپنے عملوں کو بالکل اچھا بہترین بنا لو، اگر تم اپنی نیت کو بہترین بنا لو تو تمہیں ہم سے ملنے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ کو
ہمارے امام کا پرسہ دینا ہے. بس میں تھوڑے سے 5 منٹ کے مسائل پڑھوں گی اور مجلس کو تمام کروں گی. زیادہ وقت نہیں لینا چاہتی آپ کا. کوشش یہی ہے، ایک آپ سے دعا بھی، آپ سے ایک التجا، ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جتنا ہو سکے میری کوشش ہے کہ آپ تک ان طرح کے واقعات، ان باتوں کو پہنچا سکوں جن سے ہم اپنی زندگیوں کو بہترین بنا سکیں اور کچھ سیکھ سکیں. اور آپ سے بھی یہ کوشش ہے جتنا ہو سکے آپ اس بات کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں اور اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اسے کرنے کی کوشش کریں. امام کی شہادت کس طرح سے ہوئی، یہ میں نے اس بات کو پہلے بھی کہا تھا اور پھر سے دہرا رہی ہوں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. یہ بات کہ ناخونوں کے لیے بھی کہا گیا کہ ناخون بڑھانا منحوسیت ہے. جمعے کے دن ناخون اگر کاٹو گے تو روزی روٹی میں اضافہ ہوگا. یہاں تک امیر المومنین نے کہا ہے کہ اگر ناخون کاٹ نہ سکو، اتنے بڑے نہ ہو، تو خالی گھس لو. جمعے کے دن روزی روٹی میں اضافہ ہوتا ہے. اور کچھ وجہ ان کی منحوسیت ہونے کی اس لیے بھی ہے کہ امام کی الگ الگ مختلف حدیثیں ہیں کس طرح سے امام رضا کو شہید کیا گیا. لیکن ایک حدیث جو کافی معتبر مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جب معتبد امام کو اپنے سامنے دیکھتا تھا تو اسے کچھ ہوش و حواس نہیں رہتا تھا. اس نے کئی بار امام کو شہید کرنے کے پلان بنائے، کوششیں کی لیکن نہیں کر سکا. کئی بار زہر دینے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکا. آخر میں اس نے ایک پلان بنایا کہ کیونکہ میں امام کے سامنے اپنے ہوش و حواسوں میں نہیں رہتا ہوں، تو اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تم اپنے ناخونوں کو بڑا کرو. غلاموں سے کہا کہ بس اپنے ناخونوں کو بڑا کرو اور ان کو زہر میں ڈبو دو. اس کے بعد جب امام آئیں گے میں جو تم سے کہوں وہ بس تم کرتے جانا. اور پھر اسی طرح کا واقعہ لکھا ہے. دشمنان اہل بیت پر بے شمار لعنت تا قیامت. امام کو قتل کرنے والوں پر، امام کے دشمنوں پر، امام پر ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت. تو اس نے جب امام کو بلایا، سامنے ان کے انگور رکھے، کہا یا امام یہ انگور نوش فرمائیے. امام نے کہا کہ اس سے زیادہ لذیذ انگور تو جنت کے ہیں. کہتا ہے نہیں امام آپ نہیں جانتے، یہ بہترین انگور ہیں، میرے باغ میں بہت اچھی فصل ہوئی ہے. غلام سے کہا جاؤ تازہ انگور توڑ کے لاؤ. وہ غلام انہی ہاتھوں سے انگور توڑ کے لایا. کہا کہ امام کے لیے بہترین شربت بناؤ. اس نے انہی ہاتھوں سے انگوروں کا شربت بنایا. وہ شربت بنا کے امام کے سامنے پیش کیا گیا. اب وہ خلیفہ اصرار کر رہا ہے کہ امام اس شربت کو چکھیے. بے شک امام اس شربت کو کبھی نہ چکھتے اگر مرضی الہی نہ ہوتی. بس امام نے ایک مرتبہ اس کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اٹھ کر چل دیے. مامون پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ جہاں تو نے مجھے بھیجنے کا انتظام کیا ہے وہیں جا رہا. کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے اور کھل کے پوری ان کی زندگی بیان کروں گی، لیکن امام نے اپنی تھوڑے سے امامت کے عرصے میں اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اتنی زیادہ. اور ایک امام ہے جو اپنے وطن سے بے وطن ہوا، وہ ہے امام حسین. اور ایک ہمارے یہ امام رضا، جن کو امام رضا غریب ہم لوگ کہتے ہیں نا، السلام علیکہ یا غریب الغرباء. لیکن ان میں اور امام حسین میں صرف یہ فرق ہے کہ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا تو امام حسین کے ساتھ ان کا بھرا گھر تھا. لیکن ہائے میرا مظلوم امام، جب امام نے اپنا وطن چھوڑا تو سب کوئی امام کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے تنہا امام. اور اس کے بعد جب امام کی شہادت واقع ہوئی تب بھی یہ ہے کہ امام کا کوئی امام کے پاس نہیں تھا، کوئی بھی ان کا عزیز ان کے پاس نہیں تھا. لیکن یہ بھی حدیثوں میں روایتوں میں ہے کہ جس طرح سے ابن امام کا جنازہ نکلا اس طرح سے، اس شان و شوکت سے کسی امام کا جنازہ نہیں نکلا، کیونکہ امام نے خلیفہ کے ولی عہد ہونے کی وجہ سے اتنے بہترین کاموں کو انجام دیا اور شیعت کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیا کہ جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو پورا کا پورا جتنے بھی آبادی تھی اس وقت وہ سب کے سب سیاہ پوش ہو گئے تھے. ساری دکانوں کو، سارے بازاروں کو بند کر دیا گیا تھا اور بڑی ہی دھوم و دھام سے امام کا جنازہ نکل رہا تھا. مگر امام کا جنازہ نکلنے سے پہلے امام کی بہن کو خبر ہو چکی تھی اور امام کی بہن اپنے بھائی سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی.
اور جس وقت معصومہ قوم پہنچی ہیں اس وقت عالم یہ تھا کہ امام کی شہادت واقع ہو چکی تھی. سارے لوگ سیاہ پوش تھے. انہوں نے جب لوگوں کو سیاہ پوش دیکھا ہے تو انہوں نے ایک سوال کیا, کہا یہ سب سیاہ پوش کیوں ہیں؟ تو بس ان کو یہ جواب ملا تھا کہ امام رضا شہید ہو گئے ہیں, اس لیے ان کے غم میں یہ سب سیاہ پوش ہیں. بس میری بیوی کے نے ایک ہائے بھری تھی, اپنے بھائی کو آواز دی تھی اور اسی وقت ان کے جسم سے جان نکل گئی تھی. بس میں یہاں پر کہوں گی ہاتھ جوڑ کر بیوی سے, اے معصومہ قوم, آپ اپنے بھائی کی موت کی خبر نہیں برداشت کر سکی, مگر لاکھوں سلام اس زینب پر کہ جس نے اپنے بھائی کے خشک گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا. لیکن وہ بہن اتنی بے کس و مجبور تھی کہ کچھ نہ کر سکی, اس کے بھائی کے گلے پر خنجر چلتا رہا. زینب کہتی رہی ہے زمین کربلا بلند ہو جا تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں. حسین کہتے رہے زمین کربلا نشیب میں ہو جا تاکہ میری بہن مجھے نہ دیکھ سکے. لیکن بیویوں, خدا کسی بہن کو وہ نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا کہ بھائی کے خشک گلے پر خنجر چلا اور بھائی کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا. لیکن اپنے بھائی کی قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے اس زینب نے اپنے سر کی ردا بھی دے دی, تیار بدیار پھرائی گئی. لیکن لاکھوں سلام بی بی پر کہ آج ہم عزاداری کر رہے ہیں اس بی بی کے صدقے. ہمارے گھروں میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے اس بی بی کے صدقے, ہمارے گھروں میں عزا خانے ہیں اس بی بی کے صدقے, ہمارے لبوں پہ یا حسین ہے اس بی بی کے صدقے. دعا کروں گی صدقے محمد و آل محمد کے, صدقے میں جناب زینب و جناب معصومہ قوم کے, کہ جو بے روزگار ہیں ان سب کو اللہ روزی عطا کرے, جو بیمار ہیں ان سب کو صدقے میں بیمار کربلا, بیمار مدینہ کے شفا عطا کرے. جو بے اولاد ہیں صدقے میں ام رباب و ام لیلا کی اجڑی ہوئی گودیوں کو ان سب کو اولاد عطا ہو. اور جو حاضرین مجلس ہیں اس وقت جو اس مجلس کو سن رہے ہیں, اور اس وقت جو یہاں آنا چاہتا تھا اور نہیں آ سکا, ان سب کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں. تمام مومنین جو بیمار ہیں یا جو کسی الگ الگ طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے, ان سب کی دلی تمناؤں کو صدقے میں محمد و آل محمد کے, صدقے میں خون حسین کے, صدقے میں اپنے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے, میرا پروردگار ان سب کی مصیبتوں کو دور کرے. اور ہم سب جو لوگ ابھی تک روضہ امام حسین کی, جو لوگ خراسان کی مشہد کی جو زیارت نہیں کر پائے ہیں, صدقے میں خون حسین کے ہم سب کو زیارت کربلا نصیب ہو, ہم سب کو زیارت بقیہ نصیب ہو, ہم سب کو زیارت خراسان, زیارت مشہد نصیب ہو. اور صدقے میں محمد و آل محمد کے ہم سب کو توفیق عطا ہو کہ ہماری بہنوں کے, ہماری بیٹیوں کے پردے محفوظ رہے اور ہم سب عزاداری کا اصل حق ادا کر سکے, اور ہم سب امام عصر کے لشکر میں شمار ہو سکے. اور صدقے میں محمد و آل محمد کے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.